جانا ان دونوں کو ایک سورج. چلو بھائی چلو چلو. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے عام غیر مخصوص منہ الباس کی تیسری مثال بیان ہو رہی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی شخص نے، یہاں دیکھو اندر مت دیکھو، اگر کسی شخص نے کوئی جانور ذبح کیا اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا تو کیا وہ جانور کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ مسئلہ یہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی جانور کو کھانا مطلقاً حرام ہے. جانور کو کھانا مطلقاً حرام ہے، چاہے بھول گیا ہو یا پھر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا ہو. دونوں صورتوں میں جانور کو کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں صورتوں میں، چاہے ناسین ہو یعنی بھول کر ہو یا عامدن ہو یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو، دونوں صورتوں میں حلال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی عامدن میں حرام ہے اور ناسین میں حلال ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا عامدن اور ناسین؟ ہاں، عامدن یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے ذبیحوں کو کھانا حلال نہیں ہے. اور اگر کوئی بھول جاتا ہے، ناسین ہے، اگر صورت ناسین والی صورت ہے تو اس میں ذبیحوں کو کھانا حرام نہیں ہوگا بلکہ حلال ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب ہر ایک دلائل دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کرتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ. کہتے ہیں کہ ما عام ہے، ناسین کو بھی شامل ہے اور عامدن کو بھی شامل ہے، دونوں صورتوں میں شامل ہے. اس لیے اس پر کیا ہے؟ عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر. تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ حرام ہے. چاہے بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول کر چھوڑا ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ذبیحہ حرام ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں صورتوں میں ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے. وہ استدلال کرتے ہیں اندر آنے والی جو متن میں حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوهُ، تم اس کو کھاؤ. یعنی کسی شخص نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے نبی کے خدمت میں اگر دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے تو کیا اس کا ذبیحہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو کھاؤ. کیا ثابت ہو رہا ہے یہاں سے؟ عامدن والی صورت میں، ارے بولو نا، عامدن والی صورت میں کھا سکتے ہیں، ثابت ہو رہا ہے، حلال ہونا ثابت ہو رہا ہے نا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بسم اللہ جو ہے ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، بسم اللہ جو ہے ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، لہٰذا تم اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، چاہے اس نے بھول کر چاہے اس نے جان بوجھ کر ہی کیوں بسم اللہ نہ چھوڑا ہو. اب جب جان بوجھ کر عامدن والی صورت میں حلت ثابت ہو رہی ہے، عامدن والی صورت میں حلت سمجھتے ہو حلال ہونا، حلت ثابت ہو رہی ہے، تو پھر ناسین والی صورت میں تو بدرجہ اولا کیا ہے؟ حلت ثابت ہوگی. اگر بڑا حلال کر دیا تو چھوٹا تو حلال ہو ہی جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نا مسئلہ؟ ہاں، تو ان کی دلیل سمجھ میں آئی. ہماری دلیل ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا میں ما عام ہے، ہماری دلیل بھی کیا ہے؟ ما عام ہے. پہلے تو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے تو ہم ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث زن کا فائدہ دیتی ہے. کس کا فائدہ دیتی ہے؟ خبر واحد ہے، زن کا فائدہ دے گا. اور ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن کریم میں ما غیر مخصوص منہ الباز ہے.
اور وہ قطعی ہوتا ہے، ظنی اور قطعی میں مقابلہ ہو تو دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت ڈھونڈیں گے، تطبیق کے درمیان کیا ہے تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم عامدن والی صورت کو جائز کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں، تو پھر ناسین والی صورت بھی حلال ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ بھئی کوئی بھی ہو، چاہے ناسین ہو یا عامدن ہو، دونوں صورتوں میں حلال ہو جائے گا۔ اب اگر دونوں صورتوں میں حلال ہو رہا ہے تو پھر قرآن کریم کے آیت کا حکم لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت کا حکم کیا ہے؟ مرتفع ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ اور ظنی کی وجہ سے جان یار لے جان، دماغ خراب کرتا ہے یار۔ متروک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ہاں تو کیا بات چل رہی تھی کہ بھئی اگر ہم دونوں صورتوں میں جائز قرار دیتے ہیں تو پھر کتاب اللہ کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو جائے گا، اور ظن کی وجہ سے قطعی کو منسوخ کرنا یہ قاعدہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ بھئی ہم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں اور کتاب اللہ پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ یہ امام شافعی کا جواب ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی دلیل پیش کی تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ما عام ہے، ناسین کو بھی شامل ہے اور عامدن کو بھی شامل ہے۔ ہم کہیں گے بھئی ما عام ہے، ہم نے مانا ما، ہم بھی کہتے ہیں ما عام ہے، لیکن ما عام ہے عامدن میں، ناسین میں عام، ناسین کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے یہاں پر، یہاں تو تذکرہ ہے عامدن کا۔ کس انداز سے تذکرہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر ناسین کا تذکرہ ہوتا، اس آیت میں ناسین کا تذکرہ ہوتا تو لم یذکر آیا ہے نا، لم یذکر آیا ہے نا، وہاں آتا لم یتذکر، کیا آتا؟ لم یذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو نہ پڑھے، جو ذکر نہ کرے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور لم یتذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو یاد نہ آئے۔ سمجھ رہے ہو نا دلیل؟ دلیل سمجھ رہے ہو؟ جس کو یاد نہ، لم یتذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو یاد نہ آئے۔ اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے کہ بھئی یہ ناسین میں بھی عام ہے اور عامدن میں بھی عام ہے، لیکن سیگا کون سا ہے؟ نہ کرے، یعنی کرنا کب، نہ کرنا کب ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر ہی ہوتا ہے۔ پڑھنا کب ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ نہ پڑھنا کب ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر ہی نہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں اگر ناسین کا تذکرہ ہوتا تو آیت کا لم یتذکر آتا کہ یعنی یاد نہ آئے تو بھی حرام ہے، یہ ہوتا۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ما عام ہے عامدن کی صورت میں، ناسین کا اس میں کوئی دخول نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا ان کی جواب؟ ہاں دوسرا جواب امام مالک کو دینے والا دوسرا جواب کہ بھئی ناسی جو ہوتا ہے، یعنی بھولنے والا جو ہوتا ہے، یہ صورتاً تو ذاکر نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صورتاً ذاکر نہیں ہوتا ہے، مگر حکماً کیا ہوتا ہے؟ وہ ذاکر ہوتا ہے۔ حکماً تو وہ، یعنی کہ اگر اس کو یاد ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ ذکر کرتا اللہ کا نام۔ اس کو یاد نہیں ہے، بھول گیا، تو یہ صورتاً زبان سے بھلے ہی ادا نہیں کر رہا ہے، لیکن حکماً کیا ہے؟ وہ ذکر کرنے والا، اللہ کا نام پڑھنے والا ہے ذبیحے کے وقت۔ حکماً تو پڑھنے والا ہے۔ اب جب یہ پڑھنے والا ہے تو اس آیت میں داخل ہوا؟ اس آیت میں شامل ہوا؟ وہ نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں ہے، ناسین کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ناسین جو ہے ایک شرعی عذر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ بھائی میری امت میں سے بھولنے والے کو اور خطا کرنے والے کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بھولنے والوں کو اور خطا کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ دلیل سمجھ میں آ گئی سب کی؟ ارے سمجھ میں آئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ امام صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے میں؟ دونوں صورتوں میں آرام دے رہے کہ امام صاحب کہا تھے پہلے بتا دیا سب سے، یہ تو وہ بتا دی، لیکن کنفیوز ہو گیا کون کیا کہہ رہا تھا کون کیا کہہ رہا تھا۔ امام ماہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں صورتوں میں حرام۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دونوں صورتوں میں حلال۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی عامدن میں حرام، ناسین میں حلال اور عامدن میں حرام، عامدن میں حرام اور ناسین میں حلال۔ سمجھ میں آیا؟
پھر سے سمجھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صورت مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بسم اللہ اگر کسی نے جانور ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو کیا اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا, وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا. تو اب بسم اللہ نہ پڑھنے کی دو صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ساتھ ساتھ میں بولتے رہو. دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا ہوگا یعنی کہ عامدن ہوگا, یا یہ کہ بھئی بھولے سے بسم اللہ چھوٹ گیا ہوگا یعنی کہ ناسین ہوگا. عامدن ہوگا یا ناسین ہوگا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی عامدن والی صورت ہو یا ناسین والی صورت ہو, دونوں صورتوں میں حرام ہے, جائز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی عامدن ہو یا ناسین ہو دونوں صورتوں میں حلال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی عامدن والی صورت میں حرام ہے اور ناسین والی صورت میں حلال ہے. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کرتے ہیں آیت سے کہ بھئی لا تأکلوا مما میں جو ما ہے وہ عام ہے, ناسین کو بھی شامل ہے اور عامدن کو بھی شامل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ دلیل میں حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ کہ سئل عن متروک التسمیۃ عامدا فقال کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم اس کو کھاؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کرتے ہیں مما لم یذکر اسم اللہ سے کہ بھئی اس میں جو ما ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے. امام شافعی کو ہم جواب دیں گے کہ بھئی آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو کتاب اللہ کا حکم کو ترک کرنا لازم ہوتا ہے, کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ کرنا لازم ہوتا ہے, اور حدیث ضنی ہے, کتاب اللہ کا حکم قطعی ہے. چونکہ عام غیر مخصوص منہ البعض ہے اس لیے اس کا حکم کیا ہے؟ قطعی ہے, اور ضنی کی وجہ سے قطعی کو منسوخ کرنا یہ درست نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی ہم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں اور کتاب اللہ پر عمل کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی دلیل؟ ہاں. اب امام مالک رحمۃ اللہ ایک دلیل کیا تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ما عام ہے ناسین کی صورت. شافعی کی دلیل بھی ہو گئی, امام ابو حنیفہ کا دلیل بھی ہو گئی, امام شافعی کو جواب بھی ہو گیا, دونوں ایک ساتھ ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے کہ بھئی ما عام ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے, کیونکہ اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ما ناسین کی صورت میں عام نہیں ہے بلکہ عامدن کی صورت میں عام ہے. کیسے پتہ چلا؟ پتہ اس لیے چلا کہ لم یذکر آیا ہے. اگر لم یتذکر آتا تو یہ ناسین کو بھی شامل ہوتا اور عامدن کو بھی شامل ہوتا, لیکن یہاں پر آیا ہے لم یذکر, اگر نہیں پڑھا کسی نے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں یاد آیا, کیا کہا ہے؟ نہیں پڑھا, یعنی نہ پڑھنا جان بوجھ کر ہوتا ہے. پتہ چلا کہ اس میں ناسی کا کوئی دخول نہیں ہے, عامدن کا دخول ہے. عامدن کی صورت میں یہ ما عام ہے. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی عامدن کی صورت میں ما عام ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی عامدن میں حرام ہے. اور ناسی چونکہ ایک شرعی عذر ہے اور نسیان ایک شرعی عذر ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھئی میری امت سے نسیان اور خطا کو کیا ہے؟ معاف کر دیا گیا ہے. لہذا ہم کہیں گے اگر کوئی بھول کر بسم اللہ چھوڑ دے گا تو اس کے ذبیحہ کو کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آ گیا نا. یہاں پر ہے کہ بھائی عمران بھائی کے پاس گئے ہو, یہیں پر ہو؟ اچھا چلو ترجمہ دیکھ لو. اب وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور ہم نے کہا اسی طرح باری تعالیٰ کے قول میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, تم مت کھاؤ ان ذبیحوں میں سے. ما عام ہے بھائی ان تمام ذبیحوں میں سے جس میں اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ انه یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامدن, بے شک یہ واجب کرتا ہے متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو.
وجاء فی الخبر، اور حدیث میں آیا ہے انہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل پوچھا گیا عن متروک التسمیہ، متروک التسمیہ عامدن عامدن کے بارے میں، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ، تم اس کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان شخص کے دل میں ہوتا ہے، فلا يمکن التوفیق بینہما، پس ممکن نہیں ہے ان دونوں کے درمیان تطبیق کی کوئی صورت، توفیق بمعنی تطبیق، لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدا لثبت الحل بترکها ناسیا، اس لیے کہ اگر ثابت ہوتی ہے عامدن بترکها عامدن، جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی حلت کو، تو ثابت ہو جائے گی ناسین کی حلت کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا ترجمہ؟ حلت بولے تو حلال حلال ہونا نا، ہاں، اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر ثابت کریں گے متروک التسمیہ عامدن کی حلت کو، یہی کرو، متروک التسمیہ عامدن کی حلت کو ثابت کریں گے تو ثابت ہو جائے گی متروک التسمیہ ناسین کی حلت، فحینئذ، پس جب ثابت ہو جائے گی ناسین کی حلت، فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، پس اس وقت کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا، فیترک الخبر، لہذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ بس یاد کرو۔ Pak